صلو علیہ وسلم علیہ یا حب رسول پاک سے، حب رسول پاک سے رتبہ سوا ملا، رتبہ سوا ملا۔ حب کہتے محبت کو، سوا مانے بہت زیادہ۔ حب رسول پاک سے رتبہ سوا ملا، رتبہ سوا ملا۔ قرآن ملا امام خدا، خود خدا ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن ملا امام خدا، خود خدا ملا۔ حب رسول پاک سے رتبہ سوا ملا، فخر رسول کی ذات میں نور خدا ملا۔ فخر رسول کی ذات میں نور خدا ملا، فخر رسول کی ذات میں نور خدا ملا۔ تصوف کو گھیرتے ہوئے یہ مصرع ہے، فخر رسول کی ذات میں نور خدا ملا، اور دیکھا جو چشم سر وہی جلوہ نما ملا، دیکھا جو چشم سر وہی جلوہ نما ملا۔ حب رسول پاک سے رتبہ سوا ملا۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ ظلم و ستم کے دور میں مظہر تھا مضطرب، ظلم و ستم کے دور میں مظہر تھا مضطرب۔ ہاں ظلم و ستم کے دور میں مظہر تھا مضطرب، اور چھانی جہاں کی خاک تو مرد خدا ملا، چھانی جہاں کی خاک تو مرد خدا ملا، اور دیکھا جو چشم سر وہی جلوہ نما ملا، جلوہ نما ملا۔ عصبیت کا شکار ہے، عصبیت کا شکار ہے، تنگ نظری کا شکار ہے، اپنی جہالت میں گرفتار ہے کہ موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ موسیٰ کو تو نبی مانیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بھی نبی ہیں تو کہتا ہے نہیں مانیں گے۔ ان سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی نہیں مانیں گے۔ عیسائی کا وہی نیچر، یہودی کا وہی نیچر، مجوس کا وہی نیچر، داؤدی مل جائے تو وہی نیچر۔ یہ امت محمدیہ ہے کہ یہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تخصیصی ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور آپ کی ہدایت کے مطابق، فرمان کے مطابق جملہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے، جملہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے۔ یہاں کوئی تنگ نظری نہیں ہے، یہاں کوئی حسد نہیں ہے، یہاں کوئی جہالت نہیں ہے، یہاں کوئی تاریکی نہیں ہے، جس کی شہادت خود قرآن مقدسہ دے رہا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، کس کی؟ توصیف کر رہا ہے، ہمت افزائی کر رہا ہے، ان کے بہتری کا اظہار کر رہا ہے،
ان کے طریقے کو جو ہے اجاگر کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا رب. کیا کر رہا ہے؟ والذین یؤمنون، یہ وہی لوگ ہیں ایمان رکھنے والے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یہ جو میرے رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں، جو محمد ہیں، جو احمد ہیں، جو مصطفیٰ ہیں، جو مجتبی ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام پر، من قبل، ان سے جتنے پہلے گزر چکے سب پر. ایک چیز تو یہاں اشاریہ میں، کنایہ میں چیز واضح ہو گئی کہ یہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں ان سے پہلے ہو گزرے. اگر ان کے بعد بھی ہونے والے ہوتے، حافظ صاحب، اگر ان کے بعد والے بھی ہونے والے ہوتے تو اس کا بھی اشارہ آیت میں ہوتا. لیکن یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے ما قبل ہی کی مثال دی گئی. ما قبل ہی کی مثال دی گئی. یہاں پر خاتم النبیین کا ایک جز پایا جا رہا، خاتم النبیین کا ایک جز پایا جا رہا کہ ان پر ایمان لایا ان سے قبل. اور یہ بھی ہوتا کہ ان کے ماں باپ اگر آنے والے ہوتے تو ان پر بھی ایمان رکھوایا جاتا. لیکن اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں نیا ہونے والا ہے، نہ آنے والا ہے، نہ پیدا ہونے والا ہے. اب جو کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تو من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا. یہ امت محمدیہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتی ہے. اب اسی کو ادھر آیا جائے کہ قرآن مقدسہ میں کلام ربی ہے، اور اس میں آپ چھانٹیں گے تو بہت سی جگہ آپ کو دعائیں ملیں گی، تمام دعائیں ملیں گی، اور ہر ایک دعا کسی نہ کسی نبی کو خاص عطا کی گئی ہے. کسی نہ کسی نبی کو خاص طریقے سے عطا کی گئی. اب دیکھیے آپ کو کیسے فیض ملا، آپ کو کیسے فیض ملا، بلندی کیسے مل رہی ہے کہ آپ نے جب ایمان لایا تمام نبیوں پر تو تمام نبیوں کی دعا بھی آپ کو دے دی گئی. تمام نبیوں کی دعا بھی دے دی گئی. تمام نبیوں کے لیے جو تخصیص دعا تھی، جو خصوصیت، اور نبی کو جو دعا دی جاتی تھی اس کا مقصد کیا؟ درود شریف پڑھا جائے. اللہ سیدنا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، مل رہا ہے، ملتا رہے گا، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی ملا ہے، مل رہا ہے، ملتا رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، اور اسی پر ایمان عقیدہ ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ تو اب جب ہم نے حضرت آدم تا عیسیٰ سب پر ایمان لایا تو ان کی جو خصوصیت ہے، ان کا جو خاص معاملہ ہے، وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے. اب ملا. جیسے آدم علیہ السلام کو خاص دعا دی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ کو عطا کر دی گئی. سبحان اللہ. کہ اے وہ بندے، اے امت محمدیہ، جب تم سے ایسی خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، تمہارے پیر پھسل جائیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر لو، تو پھر بابا آدم کی دعا تم پڑھنا شروع کر دو. تمہیں بابا آدم کے صدقے میں، اور بابا آدم کو جن کے صدقے تمہاری دعا بھی قبول کر لی جائے گی. جب کوئی بڑی ابتلا آ جائے، مصیبت آ جائے، تو دیکھ لو کبھی جو ہے حضرت جو ہے یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا. اب دیکھیے یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا. کیا کیا؟ مچھلی نے پورا کھڑا نگل لیا ایک انسان کو. اور ابھی کے نہیں تھے، اس زمانے کے بہت لہیم شہیم تھے، جس میں انسانی اعتبار سے بہت لہیم شہیم تھے. تو کتنی بڑی مچھلی ہوئی کہ یونس علیہ السلام کو کھڑے نگل گئے. اور جیسے ہی وہ دریا میں چلی، اس کو دوسری مچھلی نے نگل لیا. سبحان اللہ. اس کو دوسری مچھلی نے نگل لیا. پہلے تو ایک مچھلی نے نگلا، اس مچھلی کو کھڑا دوسری مچھلی نے نگل لیا. اب وہ گردش کرنے لگی. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی طرف کہا ہے، یونس کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لو تمہیں یہ دعا دے دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا پڑھو. جب دعا پڑھا تو اس پوری مچھلی میں حدت پیدا ہو گئی، گرمی پیدا ہو گئی، شدت پیدا ہو گئی، بے قرار ہونے لگی. اور اس کی گرمی اس مچھلی کو پہنچی، اس کی گرمی، اس کی حدت اس مچھلی کو پہنچی. تو اس مچھلی میں ایسے ہی آگ لگنا شروع ہوئی کہ اس مچھلی کو گل دیا اس نے.
اس مچھلی کو اس نے باہر کر دیا، اور یہ مچھلی جب بے قرار ہوئی جس نے آپ کو باہر پھینک دیا۔ تو ہر دعا ملی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ تمام جس طریقے سے تمام انبیاء کرام کو علوم دیے گئے، سارے علوم اکٹھا آپ میں جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یوں کہا جائے کہ ایک طرف آپ سے ہی سب میں نور گئے۔ ایک اشارہ کر رہا ہوں، علمی ہے تھوڑا سا، کہ سارے انبیاء کو جو نور ملے وہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی۔ جتنی دعائیں ملی، جتنی بلندیاں ملی، وہ سب ان کو ملی۔ لیکن جب اجسام میں وہ بلندی لے کر آئے، جب اجسامی شکل میں آئے، روحی شکل میں تو مل چکی، جب اجسامی شکل میں آئے، جسمی شکل میں آئے، آدم تو تمام خوبیاں لے کر آئے، نوح تمام خوبیاں لے کر آئے، جو ہے شیش تمام خوبیاں لے کر آئے، سلیمان تمام خوبیاں لے کر آئے، داؤد تمام خوبیاں لے کر آئے، اور وہ پھر تمام خوبیوں کو پھر محمد رسول اللہ میں سمیٹ دیا۔ تمام خوبیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمیٹ دیا گیا، تو تمام دعائیں بھی آپ کو دے دی۔ کس کے لیے دی گئی؟ یا دعائیں لی پھر محمد رسول اللہ تو کس کے لیے لی؟ یہ سب ہم سب گنہگاروں کے لیے لی۔ پھر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب متوجہ رہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے محبوب تمہیں خاص دعا بھی ہم عطا کرتے ہیں، ان تمام دعاؤں کا سردار تمہیں دیتے ہیں، اور وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ خاص دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یہ خاص دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام چیزیں ہمیں ملی، تو تخصیص طریقے سے یہ دعا بھی ملی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے یہاں یہ حافظ صاحب ہیں، یہ مولانا ہیں، یہ فلاں ہیں، جب اکثر دیکھا جائے گا مکتب میں کہ سب سے پہلے بچوں کو بچیوں کو یہی دعا سکھائی جاتی ہے، یہی دعا سکھائی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے والد نے بہت بچپنے میں جب ہم نے کہا والد صاحب ہمیں دعائے قنوت ابھی یاد نہیں ہے، تو کہا کہ بیٹا تیسری رکعت میں الحمد شریف قل واللہ شریف پڑھ لیا کرو، تو اللہ اکبر کہہ کے اور اس کے بعد اللہم ربنا آتینا پڑھ لیا کرو۔ یہ دعاؤں کی سردار ہے، سبحان اللہ۔ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو یہ دعا کو پڑھ لے، سمجھ گئے؟ جسے دعائے میت یاد نہ ہو اس دعا کو پڑھ لے، جہاں بھی جو دعا یاد نہ ہو یہ دعا پڑھ لے کافی، اس لیے کہ دعاؤں کی سردار ہے یہ آج۔ اب یہ ہے کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے ربنا آتنا، دے تو ہم کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں تمام بھلائیاں ہم پر نازل فرما، دنیا میں جتنی بھلائی تیری طرف سے اتری ہے وہ سب ہمیں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتا بندہ؟ کیا کہتی ہے بندی؟ اے اللہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں جتنے حسنات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہیں، سب ہمیں عطا کر دے۔ وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔